قرآن کا پیغام پارہ نمبر 2 پہلا حصہ، مصیبت پر صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز چھین لے، مثلا کسی کی جان چلی گئی یا مال کا نقصان ہو گیا، دشمن کا خوف، گھبراہٹ اور تباہ و برباد کرنے والے حالات پیدا ہو گئے، یا کھانے پینے کی چیزوں اور مکان جائیداد وغیرہ میں کمی ہو گئی۔ یہ سب اللہ کی جانب سے آزمائش اور امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ اگر انسان ان حالات میں صبر کر کے اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں لگا رہے تو وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کا پیمانہ بتا دیا گیا، کامیابی کس طرح سے ہوتی ہے، تو وہ کامیاب ہے، اور اگر گھبرا کر اللہ کے احکام کو چھوڑ دے تو وہ ناکام رہے گا۔ مصیبتوں کو دور کرنے کے دو نسخے۔ ایک صبر، جو 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا، نفس کو طاعت و مستحبات کا پابند بنانا، مصائب و آفات پر صبر کرتے ہوئے ثواب کا امیدوار ہونا۔ دوسرا طریقہ نماز ہے، جو ذکر و شکر، خشوع و خضوع کا مجموعہ ہے، جو ہر بیماری کی دوا ہے، ہر مشکل کا حل اور ہر دینی و دنیاوی مقصد میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا جائے گا تو غم کے اثرات کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے۔ تیسرا، مال دولت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آزمائش کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے کھول دے اور مال و دولت کے فراوانی ہو جائے، تو یہ بھی اللہ کی جانب سے امتحان اور آزمائش ہے، لیکن اس کو بہت کم لوگ آزمائش سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ پہلی آزمائش سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ مصیبت اور تکلیف میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی جانب سے جب مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو انسان عیش و راحت میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، لہٰذا ایسا انسان بھی آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ مصیبت و آزمائش کے وقت آدمی کیا کرے؟ اس کے دو طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ زبان سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے، کیونکہ ایسے وقت شیطان انسان کو بے فائدہ بات چیت میں مشغول کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگاہ ہٹا دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آدمی یہ خیال کرے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک و مختار ہے۔ مالک کو حق حاصل ہے کہ اپنی چیز میں سے جس طرح چاہے تصرف کرے، اگر چاہے ہمارے اختیار میں دے دے، چاہے لے لے۔ دوسرے پارے کا نصف والا حصہ، وصیت لکھ کر رکھے۔ انسان دنیا میں رہتا ہے تو مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ کسی سے حق لینا ہے تو کسی کو دینا ہے، کسی سے قرض وصول کرنا ہے، کسی کا قرض ادا کرنا ہوتا ہے، کسی کی امانتیں رکھی ہوئی ہوتی ہے اور موت کا کچھ بھروسہ نہیں۔ اس لیے ہم کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وصیت ہر وقت لکھی ہوئی تیار رہنی چاہیے۔ جس کا جو حق یا قرض یا امانتیں ہیں یا دینی فرائض اور واجبات ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، تو ان سب باتوں کو لکھ لینا چاہیے تاکہ اچانک موت آ جائے تو وارثین ان کو ادا کریں۔ اب روزہ فرض ہے۔ گزشتہ قوموں کی طرح مسلمانوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، اور علیکم لا کر بتایا گیا ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کی طرح انسان کے جسم کے تمام اعضاء پر روزہ فرض ہے، مثلا زبان، آنکھ، ناک، کان وغیرہ، ان تمام اعضاء کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ روزے کا فائدہ، انسان کے لیے بہتر ہے کہ تندرستی اور صحت کے زمانے میں روزہ رکھے۔ روزہ انسان کی روحانی ترقی کا زینہ ہے اور جسمانی صحت کا سبب۔ کسی کا مال ناحق مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ اب ناحق چاہے چوری کے ذریعے لیا ہو یا زبردستی چھینا ہو یا بطور رشوت لیا ہو، غلط طریقے سے لین دین کا معاملہ کر کے لیا ہو، دوسرے کے مال میں جھگڑا کر کے حاکم کے پاس رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا ہو، ان تمام غلط طریقوں سے حاصل کیا ہوا مال ناجائز اور حرام ہے۔ چاند کی تاریخ کی اہمیت، چاند کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور بعض عبادات اور شرعی احکام مثلا روزہ وغیرہ کا مدار تو چاند کی تاریخ پر ہی ہے، اس لیے اس کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ مطلب سب لوگ پہ فرض نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو ادا کر دیں تو وہ باقی لوگوں کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ظاہری اعضاء اور دل و دماغ سب کو اسلام کے تابع کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ، پیر اور ظاہری اعضاء سے تو اسلامی احکام کو ادا کر رہے ہوں لیکن دل اس پر مطمئن نہیں ہے، یا دل سے تو مطمئن ہے مگر ہاتھ، پیر اور ظاہری اعضاء کا عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔